أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، آج کے سوق میں ہم سورۃ نساء آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 91 تک پڑھیں گے. یہ پارہ نمبر 5 کا رکوع نمبر 9 ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فما لکم، پس کیا ہو گیا ہے تمہیں مسلمانوں، فی المنافقین فئتین، کے منافقوں کے بارے میں، فئتین تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. فئتین جمع ہے، فئتین تثنیہ ہے، اس کا واحد فئتن اور جمع فئات آتی ہیں. کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ منافقوں کے بارے میں تم دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے. واللہ ارکسہم، اور اللہ نے ان کو لوٹا دیا، ان کو اوندہ کر دیا، بما کسبوا، ان اعمال کی وجہ سے جو انہوں نے کیے. اتریدون، کیا تم چاہتے ہو، ان تہدو، کہ ہدایت کرو، من اضل اللہ، اس کو جس کو اللہ گمراہ کرے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ، اور اللہ جس کو گمراہ کرے، فَلَن تَجِدَ، تو ہرگز تو نہیں پائے گا، لہو اس کے لیے، سبیلاً کوئی راستہ. وَدُّو، یہ کافر چاہتے ہیں، لو تکفرون، کہ تم بھی کفر کرو، کما کفروا، جیسا کہ انہوں نے کفر کیا، فتکونون سواء، پس تم سارے برابر ہو جاؤ. سواء کے معنی برابر ہونا. فلا تتخذوا منهم، پس تم نہ بناؤ مسلمانوں ان میں سے، اولیاء دوست، جمع ہے اولیاء جس کا واحد آتا ہے ولی. حتی یہاجروا، یہاں تک کہ وہ ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. ہجرت کے معنی اپنا وطن چھوڑنا، اللہ کی رضا کے لیے دارالکفر سے دارالاسلام کی طرف جانا. فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر انہوں نے منہ پھیرا، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَقَتُلُوهُمْ، اور ان کو مارو، حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، جہاں بھی ان کو پاؤ. وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ، اور نہ بناؤ ان سے، وَلِيًّا، کسی کو دوست، وَلَا نَصِيرًا، اور نہ کوئی مددگار. إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ما سوائے ان لوگوں کے، يَصِلُونَ، جو مل جاتے ہیں، إِلَىٰ قَوْمٍ، ایک ایسی قوم کے ساتھ، بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، کہ تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، میثاق، ایک معاہدہ ہے، یعنی جنگ بندی کا. او جاؤکم، یا وہ آئے تمہارے پاس، حصرت، اس حال میں کہ بند ہو گئے ہیں، تنگ ہو گئے ہیں، صدورہم، ان کے سینے، ان یقاتلوکم، اس سے کہ تمہارے ساتھ لڑے، او یقاتلوا قومہم، یا اپنی قوم کے ساتھ لڑے. یعنی وہ صلح چاہتے ہیں اور اس کے لیے معاہدہ کرتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ چاہتا، لَسَلَّطَهُمْ، تو ان کو مسلط کر دیتا ضرور، علیکم، تم پر مسلمانوں، فَلَقَاتَلُوكُمْ، تو وہ ضرور تمہارے ساتھ لڑتے. تو یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں صلح کی بات ڈال دی اور وہ جنگ بندی کرتے ہیں. فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ، پس اگر وہ تم سے الگ رہے، فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ، یعنی تم سے نہ لڑے، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام بھیجے، سلم بمعنی صلح. فَمَا جَعَلَ اللَّهُ، تو نہیں بنایا اللہ نے، لَكُمْ، تمہارے لیے، علیہم، ان پر، سبیلاً، کوئی راستہ، یعنی ان کو پکڑ دکڑ اور قتل ان سے دور رکھو، ان کو نہ پکڑو نہ قتل کرو، ان کو چھوڑے رکھو. ستجدون، ان قریب تم پاؤ گے مسلمانوں، آخرین، ایک دوسری قوم، دوسرے قسم کے لوگ، یعنی یہ بھی منافقوں کی ایک قسم ہے، یریدون، کہ چاہتے ہیں، ان یأمنوکم، کہ تم سے بھی امن میں رہے، وَيَأْمَنُوا قَوْمَهُمْ، اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہے. یعنی بظاہر یہ بھی صلح کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے، لیکن یہ جھوٹے ہیں. کلما ردوا الی الفتنۃ، جب بھی یہ لوٹائے جاتے ہیں، الی الفتنۃ، فتنے کی طرف، مراد مسلمانوں کے خلاف لڑنے کی طرف، اور کسوا فیہا، تو یہ اس میں لوٹ کر چلے جاتے ہیں، یعنی فوراً مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں.
فَإِن لَّمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، سو اگر یہ تم سے الگ نہ رہے، وَيُلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ، اور تمہاری طرف صلح کا پیغام نہ بھیجے، وَيَكُفُّوا أَيْدِيَهُمْ، اور نہ روکے اپنے ہاتھوں کو تمہارے قتل سے، فَخُذُوهُمْ، تو ان کو پکڑو، وَقْتُلُوهُمْ، اور ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا، اور یہی ہے جعلنا کہ ہم نے بنایا لکم تمہارے لیے، مسلمانوں، علیہم ان کے خلاف، سلطانا مبینہ، واضح دلیل۔ محترم سامعین، اس رکوع میں منافقوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ ہے اور ان کے بارے میں 2 حکم مذکور ہے۔ پہلے اور تیسرے قسم کے منافقوں کا ایک حکم ہے، اور درمیان میں جو دوسرا فرقہ ہے، جو دوسرا گروہ ہے، ان کا حکم الگ ہے۔ 3 فرقے کون سے ہیں، یہ بات یاد رکھیں۔ ایک وہ کہ ہجرت کے زمانے میں، کہ جب ہجرت فرض تھا مکہ سے مدینہ کی طرف، تو اس وقت نہ یا تو انہوں نے ہجرت کی ہی نہیں، یا ہجرت کرنے کے بعد واپس چلے گئے مکہ کی طرف۔ اور دوسرے قسم کے وہ ہے کہ جنہوں نے مسلمانوں سے جنگ نہ کرنے کا معاہدہ کیا، اور پھر کچھ اور لوگ اس معاہدہ کرنے والوں کے ساتھ مل گئے، تو یہ دوسرا قسم کا ہے۔ تیسرا قسم کا وہ گروہ ہے جو اپنی مصلحت اور مفاد کے لیے وقتی طور پر صلح کی بات کرے، اور جب مسلمانوں کے خلاف جنگ کی دعوت ان کو دی جائے تو اس میں شریک ہو جائے اور اپنے عہد پر قائم نہ رہے۔ تو اس میں پہلے اور تیسرے فریق کا حکم یہ ہے کہ ان کو پکڑو اور ان کو قتل کرو جہاں بھی تم ان کو پاؤ، یعنی ان کا حکم عام کافروں کی طرح ہے کہ مصالحت ہو اور صلح ہو تو ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو، اور اگر مصالحت نہ ہو تو پھر ان کے ساتھ لڑائی اور ان کی پکڑ دکڑ اور ان کو قید کرنا، یہ سب جائز ہے۔ پہلی جو آیت ہے، آیت نمبر 88 اور آیت نمبر 88 اور 89، اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ لوگ تھے جو مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے اور اسلام کا دعویٰ کیا اور کہا کہ ہم مسلمان ہیں اور ہجرت کر کے آئے ہیں، اور پھر نبی علیہ السلام سے بہانہ کیا کہ ہم اپنے اسباب تجارت لانے کے لیے مکہ جاتے ہیں اور پھر آئیں گے، تو پھر جب چلے گئے تو مرتد ہو گئے اور واپس مدینہ کی طرف نہ آئے، تو ان کے بارے میں مسلمانوں میں 2 رائے ہوئی۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ کافر ہے، منافقانہ طور پر آئے تھے اور چلے گئے، اور کچھ نے کہا کہ نہیں، وہ سچ کہتے ہیں اور وہ مومن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری اور اس میں بیان کر دیا کہ پہلے جو گروہ کی رائے ہے کہ یہ کافر تھے اور منافقانہ اسلام لائے تھے، ان کی بات صحیح ہے، لہذا ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو ایک کافر کے ساتھ ہونا چاہیے۔ یہ نقطہ یاد رکھے کہ نبی علیہ السلام اگرچہ منافقین کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرتے تھے اور ان کو قتل نہیں کرتے تھے، لیکن یہ اس وقت تھا جب تک کہ وہ اپنا کفر چھپاتے تھے اور ارتداد ظاہر نہیں کرتے تھے۔ یہ جو گروہ ہے جس کے ساتھ لڑنے اور ان کو پکڑنے کا اللہ نے حکم دیا، ان کا تو کفر ظاہر ہو چکا تھا اور یہ مرتد ہو چکے تھے، تو ان کی یہ سزا یہ ارتداد کی وجہ سے ہے اور ان کے مرتد ہونے کی وجہ سے ہے۔ یاد رکھیں، مرتد وہ ہوتا ہے جو اسلام کا اظہار کرے اور پھر کفر کی طرف لوٹ جائے، تو یہ چون کہ بغاوت ہے اور دنیا کے تمام قوانین میں باغی کی سزا قتل ہے، لہذا اسلام میں بھی اس کی سزا قتل ہے، اس کو قتل کیا جائے گا۔ جیسے حدیث میں ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں من بدل دینہ فاقتلوہ، جس نے اپنا دین تبدیل کیا اس کو قتل کرو۔ تو یہ مرتد ہو گئے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم نازل کیا کہ جب ان کو پاؤ تو ان کو پکڑو اور قتل کرو جہاں بھی ان کو پاؤ۔ دوسرے قسم کے اس کی تفسیر یہ ہے کہ یہ قبیلہ مدلج کے کچھ لوگ آئے تھے، ان کا جو سردار تھا سراقہ بن مالک خصوصاً، وہ نبی علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے درخواست کی کہ یا رسول اللہ ہماری قوم سے صلح کیجیے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس صلح کے لیے بھیجا، اور اس بات پر صلح ہوا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ خود جنگ کریں گے اور نہ ان کے خلاف کسی کی مدد کریں گے،
اور ہمارے ساتھ جو قومیں اس معاہدے میں ہمارے ساتھ جو قوم متحد ہے وہ بھی اس معاہدے میں ہمارے ساتھ شریک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں یہ آیت نمبر 90 اتاری کہ جو ایسی قوم کے ساتھ مل جائے کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح ہے، یا وہ جنگ بندی اور کرے اور جنگ سے ان کے سینے تنگ ہو گئے ہیں، تو ایسے لوگوں کو نہ پکڑو نہ قتل کرو، بس ان کو چھوڑے رکھو کہ وہ غیر جانبدار رہنا چاہتے ہیں تو غیر جانبدار رہیں۔ اور تیسرے قسم کے جو ہے یہ کچھ قبائل تھے، قبیل اسد اور غطفان اور بنی عبدالدار، یہ مدینہ کے اندر آ کر اسلام کا دعویٰ کرتے تھے اور پھر اپنی قوم کے پاس جا کر کہتے تھے کہ ہم تو جھوٹ کہتے ہیں، ہم تو تمہارے دین پر ہے، اور مسلمانوں کے ساتھ جو ہم ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور اظہار کرتے ہیں یہ ہم جھوٹ کہتے ہیں، اور ان کو دھوکہ دینے کے لیے۔ تو ان کے بارے میں بھی وہی حکم اللہ نے دیا جو پہلے قسم کے کافروں کے بارے میں تھا کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو بھی قتل کرو، جیسے کہ پہلے کے بارے میں حکم نازل ہوا تھا، کیونکہ ان کا کفر جو ہے وہ واضح ہو چکا ہے۔ تو خلاصہ آج کے سبق کا یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے 3 قسم کے گروہوں کا تذکرہ کیا ہے۔ 2 قسم کا حکم یہ ہے کہ ان کو جہاں بھی پاؤ ان کو پکڑو اور قتل کرو، اور ایک گروہ کا حکم یہ ہے کہ ان کو پکڑ دکڑ سے مستثنی کرو۔ تو یہ آج کے سبق کا خلاصہ ہے۔ امید ہے آپ کو سبق سمجھ آ گیا ہوگا، باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔